اللہ بلوچ صاحب، آپ سے بریک سے قبل ایک سوال آپ کی طرف میں نے چھوڑا تھا، اس کا جواب اگر آپ سے ملے پلیز۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ اگر آپ جیسے پروگرام میں ہیں تو بلوچستان کے بعد کوئی آبجیکٹیو سی ڈسکشن ہو، سبسٹینسو ہو، تاکہ مسئلے کا کوئی ہم حل بتا سکیں یا آگے کی طرف بڑھ سکیں۔ دیکھیں، بلوچستان کے بعد مشکلات کافی زیادہ ہیں۔ اس وقت دو مضبوط بیانیے ہیں یا دو ایکسٹریم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر فل فلیج ملٹری آپریشن کیا جائے، جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی پوچھا تھا کہ شاید تو مختلف طریقے کے شاید یہ ایک آپشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایکسٹریم وہ ہے جو بلوچستان کے اندر چل رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا جو حل ہے وہ پاکستان میں اگر کوئی اس کا مستقل حل چاہتا ہے، ہمارے پاس کانفلکٹ ریزولوشنز کے کافی ماڈلز ہیں۔ ان میں سے کسی بھی ایک ماڈل کو اگر آپ بلوچستان میں پاکستان کے اندر اپلائی کریں، آپ جو بلوچستان کے معاشی معاشرتی ترقیاتی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں، شاید گریجولی آپ 2 سے 3-4 سال کے بعد لوگوں کو یہ فیل کریں گے تو شاید یہاں پر وائلنس، تشدد یا باقی چیزیں کم ہوں۔ بہت اچھا پلازیبل سولوشن ہے یہ۔ جی، دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اب اس وقت میں آپ کو بھی آپ کے سامنے، اور اس کے لیے کیونکہ بلوچستان کا تنازع تقریباً کوئی 7 دہائیوں سے ہے، 70 سالوں سے جاری ہے، آپ نے 4 سے 5 مختلف مراحل میں یہ انسرجنسی سر اٹھاتی رہی ہے، پھر خاموش ہوتا رہا ہے۔ اب دنیا ذرا ماڈرنائز ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گیا ہے، نوجوانوں میں تعلیم زیادہ آ گئی ہے، تو آپ کے حوالے سے یقین ڈیفینیٹلی اگر ریاست کے اوپر کوئی پریشر ہے تو آپ نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر، پہلے تو کسی بھی آرٹیکل پہ عمل درآمد ویسے ہی نہیں ہوتا، لیکن یو ہیو ٹو شو فلیکسیبلٹی کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر آپ کو شاید امینڈمنٹ کرنی پڑی اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ریسنٹ پاس میں کچھ ایسے ایگریمنٹس کا بھی بتاتا ہوں۔ آئلینڈس کی معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، وہ انڈونیشین آرمی اور آچے کے ریبلز کے درمیان ہوا، آچے فری موومنٹ جو تھا ان کے درمیان 2005 میں ہوا۔ گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ سے آپ خود واقف ہے، 1998 میں وہ جا کے اپنا یو ایس اے نے بروک کیا۔ ریسنٹلی چائنا نے جو ہے میانمار نیشنل ڈیموکریٹک الائنس اینڈ آرمی کا 2024 پھر 2025 میں رینیو کیا سیز فائر اور ان کے درمیان پیکٹ کروایا، چائنا نے میڈیٹ کیا۔ اس کے علاوہ سوڈان میں جوبا پیس ایگریمنٹ ہوا، 2020 میں ہوا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایتھوپیا تگرے میں بھی جو کافی بہت بڑا کرائسس چلا ہے، 2022 میں ہوا۔ دیکھیں، آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے، اس کا ایک سنجیدہ حل سنجیدہ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کریں۔ یہ جو بڑے توپے چلا رہی ہیں منہ سے، آواز سے، اسمبلیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے مسئلے کا حل نہیں ہونا ہے۔ آپ کو ہماری جو نیشنل پالیسی ہے بلوچستان کے حوالے سے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ ہم بلوچستان کو ایونٹ بیسڈ پالیسی بناتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا کرائسس ہوا، ہم نے بڑی بڑی پریس کانفرنسیں کی، بڑی بڑی دھمکیاں دی، بڑے کچھ 2-4 کارروائیاں کی، جس سے مائیں بہنیں اور سڑکوں پہ آ جائیں گی اور نوجوان اشتعال میں آ جائیں گے اور لڑائی جھگڑا تیز ہو جائے گا۔ آپ نے ثناء اللہ صاحب، 2 باتیں آپ سے عرض ہے۔ آپ نے بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا، آپ نے اچھا تو کچھ طریقہ کار بتائے ہیں، بہت آپ نے ریکنسیلیٹری نیگوسیشنز کا عالمی سطح پر آپ نے بہت بہترین مثالیں بھی فرمائی ہیں، کوائٹ اپریشیٹڈ۔ بٹ یہ 2-3 باتیں، ایک تو نمبر 1 جو یہ انفورس ڈسپیرنس کا لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، اس پہ کمیشن بنا ہوا ہے۔ آج جو پریسر ہوئی ہے DGISPR کی، اس میں انہوں نے کہا ہے پینڈنسی تقریباً 2000 کیسز کی ہیں، 8000 حل شدہ کیسز ہیں۔ مطلب یہ اس پہ بتائیں کہ یہ اگر اس کی گاپ میں کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو لوگ اگریوڈ ہیں وہ پھر دہشت گردی کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بائی اینڈ لارج کافی حل شدہ ہے، اور جو یہ 8000 پینڈنسی ہے یہ بھی انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ نمبر 1 اس کا اگر آپ فرما دیں جواب۔ دوسرا یہ کہ تمام تر جماعتیں انکلوڈنگ BNP مینگل ہمیشہ کسی نہ کسی طرح سے کوalition گورنمنٹ کا حصہ رہتے ہیں، جو بھی سینٹر میں حکومت ہوتی ہے وفاق میں، ان کے ساتھ آپ لوگ پاور شیئرنگ میں ہوتے ہیں۔ تو آپ کے عوام جو آپ سے بحیثیت پولیٹیشنز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے لیے ان کی آواز بنیں، اور اگر آپ کو طاقت دی ہے، اقتدار دیا ہے، رسائی دی ہے، تو آپ اپنے عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایک بڑا لیجٹمیٹ سوال نہیں ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کے جو تمام تر جو پولیٹیشنز ہیں ان سے آپ کے عوام بھی آپ ان کو بھی جواب دیں ان معاملات پر؟ What have you done for them, sir? Let's start from your last question. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر 1970 کے انتخابات جب ہوئے، 1973 میں جو بلوچستان کی پہلی منتخب حکومت تھی نیب کی، اس کا خاتمے کے بعد بلوچستان میں آج تک ٹرانسفر آف پاور سویل یا بلوچستان کے حقیقی نمائندوں کو، حقیقی جماعتوں کو نہیں ہوا۔ آپ اگر نہیں ہیں، ساری کتابیں ہیں، تفصیل پڑھ لیں، پاکستان کی سیاسی اور انتخابی تاریخ کی تفصیلات پڑھ لیں۔ 1977 کے الیکشن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بلوچستان میں ریگڈ کروائے، جس طرح ابھی ہوئے ہیں جو 2024 میں ہوئے۔ اس کے بعد 1985 کے جو انتخابات ہوئے وہ ماشاء اللہ کے زیر نگرانی ہوئے، اس میں بھی اسی طرح غیر جماعتی بنیادوں پر ایسے فرد انسٹال کیے گئے جو جس طرح ابھی کیے گئے۔ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن بلوچستان میں ہوئے ہیں، کسی بھی قومی اور سیاسی جماعت کو آزادانہ طور پر انتخابات میں آنے کا موقع نہیں ملا۔ نواب اکبر خان بگٹی کی حکومت 12 مہینے رہی ہے،
صدار اختر مینگل کی 16 مہینے رہی ہے، صدار عطا اللہ مینگل کی 9 مہینے رہی ہے. دیکھیں بلوچستان کے اندر جینین پولیٹیکل پارٹیز کو اور جینین پولیٹیکل لیڈرشپ کو رول کرنے کا موقع نہیں دیا. بہت بہت دلچسپ آپ نے گفتگو، اور آئی تھنک آپ نے بڑی، کیونکہ لاسٹ کچھ ٹائم میں